الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام حضور جانشین فقیہ اعظم استاذ العلماء پیر طریقت راہبر شریعت حضور سیدی قبلہ علامہ مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر اکابر افاضل علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، عزیز طلباء اعزام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا فقیہ اعظم پاکستان سیدنا علامہ ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی صاحب غریب نواز قدس سرہ العزیز کے سالانہ عرس مقدس کی اس بابرکت عظیم الشان نورانی محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ حضور سیدنا فقیہ اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے، اور آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم جملہ حاضرین کو عطا فرمائے۔ آپ کی مقدس نورانی تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ کے لیے پورے خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ پاک نے تمام کی تمام انسانیت سے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، اے تمام کے تمام لوگوں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے تینوں مبارک کتابیں ہوں یا ان مقدس تینوں مبارک آسمانی کتابوں کے علاوہ جتنے بھی صحف مقدس اور صحائف ہوں، ان میں آپ یہ اسلوب کلام ملاحظہ نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ محبوب کریم علیہ التحیات والتسلیم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی رسولان اعظام علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس عالم دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر پیارا رسول اور پیارا نبی علیہ السلام کسی خاص قوم کی طرف، علاقے کی طرف، قبیلے کی طرف تشریف لے کر آئے، اللہ پاک کا پیغام لے کر آئے، لیکن ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کی تشریف آوری فیض رسانی کے حوالے سے تمام کے تمام عالم خلق اور تمام عالمین کے لیے ہے، اور احکام الہی پہنچانے کے حوالے سے تمام کے تمام انسانیت اور تمام کی تمام جنات کی طرف محبوب کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فرقان میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، سورہ فرقان کی پہلی آیت بینہ میں، الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ تمام حمد اس اللہ پاک کی ذات بابرکات کے لیے ثابت ہے جس نے اپنے عبد محبوب عبد معزون علیہ السلام پر فرقان مقدس نازل فرمایا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تمام کے تمام عالمین تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور پیغام پہنچانے والے ہوں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے بے شک میں تم تمام کی طرف اللہ پاک کا
پیارا رسول بن کے آیا ہوں، تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی تشریف آوری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام کی تمام انسانیت کی طرف ہے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید کسی ایک مخصوص خطے یا مخصوص علاقے کے لوگوں کو مخاطب نہیں فرماتا، بلکہ یا ایھا الناس قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام اور صاحب قرآن ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی مقدس نورانی تعلیمات تمام کی تمام انسانیت کے لیے، جنات کے لیے تا قیام قیامت ہے۔ اس لیے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو محبوب کریم علیہ السلام کے امتی ہیں اور بالخصوص جو شریعت مقدسہ کا علم حاصل کر کے محبوب کریم علیہ السلام کی نیابت کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں، اگر ہم نے پیغام اسلام پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے تو ہمیں تمام کی تمام کائنات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیغام آفاقی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات آفاقی ہے، ہمیں صرف ایک ملک کے حوالے سے نہیں، ایک بر اعظم کے حوالے سے نہیں، بلکہ تمام کی تمام انسانیت اور تمام کی تمام روئے زمین کے حوالے سے ہم نے اس آفاقی دین اور آخری ترین مبارک پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے خیالات، ہماری سوچ، ہماری منزل جو ہے وہ عظیم تر ہونی چاہیے۔ الغرض تمام کی تمام انسانیت کو قرآن مجید فرقان حمید نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم تمام کے تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ مرد سے مراد حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔ انثی خاتون سے مراد، عورت سے مراد ام البشر حضور سیدتنا حوا علیہ السلام کی ذات بابرکات مراد ہے۔ تم تمام کے تمام انسانوں کو ایک مرد آدم علیہ السلام، ایک عورت حضرت حوا علیہ السلام میں سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تم تمام کے تمام انسانوں کے مختلف قبائل، تمہاری قومیں، برادریاں، کاسٹ، یہ ساری کی ساری ہم نے بنائی ہے، اور تمہیں قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، ذاتوں کے اندر تقسیم کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں جان پہچان حاصل کر سکو۔ آگے ارشاد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم میں سے ہر انسان کی جملہ امور و معاملات ظاہر و باطن کے متعلق ہر وقت علم رکھنے والا بھی ہے، اور تم میں سے ہر ایک کی ہمیشہ خبر رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے، اس کی نگاہ اقدس سے، اس کے مشاہدے سے تم میں سے کوئی انسان بھی کسی دور کا باہر نہیں ہے۔ اس کریم کو پتا ہے تم میں کتنا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو افضلیت کا معیار قرار دیا وہ تقوی قرار دیا۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس مضمون کے حوالے سے ہم پورے کے پورے قرآن مجید فرقان حمید کو ملاحظہ کریں، الحم شریف سے لے کر والناس تک جب آپ افضلیت کے حوالے سے کلام مجید کو ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار قرآن پاک کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ اور تقوی کے لیے چونکہ علم ضروری ہے، التقوی الاتیان بما امر اللہ تعالی ورسولہ علیہ السلام والانتہاء اما نہى اللہ تعالی ورسولہ عنہ علیہ السلام، ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا اس کو بجا لانا،
اور ہر وہ بات اور کام جس سے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے رک جانا یہ تقویٰ ہے۔ اللہ اور اس کے محبوب کے احکام کی بجا آوری، اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی جانب سے جتنی ممنوع چیزیں ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں، منہیات، ان سے مکمل طور پر پرہیز کرنا اور اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ کی بنیادی ترین تعریف کے اندر داخل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے احکام کا ہمیں علم ہوگا تو تب ہی ہم عمل کر سکیں گے۔ عمل کی بنیاد علم کے اوپر ہے، اس لیے دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو بے علم ہیں، تو کیا بے علم کبھی بھی علم والوں کی برابری کر سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ چیز واضح فرما رہا ہے کہ بے علم والوں کی برابری نہیں کر سکتے، تو دونوں مقامات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ چونکہ تقوی کی بنیاد علم کے اوپر ہے، لہذا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام نے، قرآن مجید فرقان حمید نے علم اور تقوی کو افضلیت کا معیار قرار دیا ہے۔ لہذا اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ہستی افضل اس لیے ہے کہ اس کا فلاں عظمت والے خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ ہاں، میرے آقا نبی پاک صاحب لولاک علیہ التحیات و تسلیمات کا خاندان مقدس جن مبارک ہستیوں کے اجسام مبارکہ کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کا خون مقدس، اس خون مقدس کی تجلیات جلوہ گر ہے، وہ اس حوالے سے باقی تمام کے تمام خاندانوں کے مقابلے میں افضل و اعلیٰ ہے، لیکن یہ فضیلت جزوی فضیلت ہے، یہ ایک جزوی فضیلت ہے، جزوی عظمت ہے، لیکن کلی فضیلت اور کلی عظمت جو ہے اس کا معیار اللہ اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے تقوی کو قرار دیا، عمل صالح کو قرار دیا، احکام خداوندی کی پابندی کو قرار دیا۔ جو قرآن کا حکم ہے اسی کا بیان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب العلم میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح کے اندر یہ مبارک نورانی الفاظ موجود ہیں، من بطا بہی عملہ، جو شخص بھی چاہے کوئی بھی ہے جب وہ ایمان لایا ہے، عقیدہ اس نے درست کر لیا ہے، لیکن اس کے بعد اگر عمل کے اندر کمزور ہے، وہ عمل کی طرف توجہ نہیں کر رہا، تو فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ گیا، لم یسرے بہی نسبہ، اس کا نسب کبھی بھی اس کو آگے لے کر نہیں جائے گا۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہ چیز واضح فرما دی، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے بھی یہ چیز واضح فرما دی کہ دین اسلام کے اندر افضلیت کا معیار نہیں ہے کہ فلاں ہستی فلاں خاندان کے ساتھ چونکہ تعلق رکھتے ہیں، فلاں قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، فلاں برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لہذا صرف اعلیٰ خاندان میں سے ہو جانا یہ افضلیت کا باعث ہو جائے، نہیں، یہ جزوی فضیلت ضرور ہے، لیکن کلی فضیلت اللہ اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے تقویٰ کو قرار دیا۔ اس لیے اسلام کے اندر بنیادی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اب جب بنیادی چیز اسلام کے اندر تقویٰ ہے تو دین اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ تقویٰ دو طرح کا ہے، ایک ہے بالکل ظاہر کا تقویٰ اور دوسرا ہے حقیقی تقویٰ، دل کا اور باطن کا تقویٰ۔ ظاہری طور پر بھی جتنے اللہ اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک احکام ہیں ہمارے لیے، ان پر عمل کرنا ہوگا۔ جو آدمی اللہ پاک کے احکام کی پابندی نہیں کرتا ہے، اس کے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، ایک ہے بخشا جانا، تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ معتزلہ کے برخلاف
ہم اہل سنت و جماعت کا شروع سے ہی کتاب و سنت اور محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صاحب علم و دانش ہستیوں اور اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اکابر علم و دانش ہستیاں، حضرات تابعین، تبع تابعین، ہمارے ائمہ دین کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہم اہل سنت و جماعت کا شروع سے یہ مذہب ہے کہ جو بھی مسلمان اپنا ایمان بچا کر کامیاب ہو جائے گا اس دنیا سے رخصت ہونے میں، خاتمہ ایمان پر ہوگا، کفر اور شرک سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا، شرک اور کفر جیسے گناہ کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی، لیکن شرک و کفر کے نیچے جو باقی گناہ ہے قیامت کے دن وہ کریم مالک یوم الدین ہے، جس کا جو گناہ چاہے گا وہ کریم معاف فرما دے گا، لیکن شرک اور کفر جیسے گناہ کی بخشش نہیں ہوگی۔ لہذا جہاں تک بخشے جانے کی امید کا تعلق ہے یہ سرے سے ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس کی بارگاہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہے، قرب کی بات ہو رہی ہے، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور حدیث مبارکہ نے لازم قرار دیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے، محبوب کریم علیہ السلام کے قرب کے لیے، اللہ اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام عزت حاصل کرنے کے لیے تقوی بنیادی ترین شرط ہے۔ ایک ہے ظاہر کا تقوی، ظاہر میں بھی اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے جمیع احکام کو بجا لانا ہے، جن چیزوں اور باتوں سے اللہ اس کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ان سے رکنا ہے، یہ ظاہر کا تقوی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے کہ ظاہری طور پر انسان جتنا متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، لیکن جب تک دل کے اندر تقوی موجود نہیں ہوگا، ظاہر کا تقوی اس وقت تک اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، نتیجہ خیز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات کا ارشاد گرامی جامع ترمذی میں حسن صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر، اللہ تبارک و تعالی محض تمہاری صورتوں کو اور تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو وما فی قلوبکم، اور جو کوئی تمہارے دلوں کے اندر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات تقوی کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے اپنے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نورانی محفل اقدس میں تقوی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، التقوی ہا ہنا واشار بیدہ الی قلبہ۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے قلب مقدس دل مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے جو حقیقی تقوی ہے۔ ظاہر کے تقوی کی بھی قبولیت کا جس تقوی کے اوپر دار و مدار اور انحصار ہے، فرمایا التقوی ہا ہنا، وہ دل کا تقوی ہے۔ لہذا ظاہر میں بھی تقوی ہو اور دل کے اندر بھی تقوی موجود ہو۔ اب ظاہر کے تقوی کا تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ایک صاحب ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہمارے سامنے، میں جناب مستند عالم مسند یافتہ عالم، آپ کے علاقے میں ایک مدرسہ اور ادارہ جو ہے اس کا آغاز کر رہا ہوں، مہربانی کر کے میرے ساتھ آ کر پنجگانہ نماز میں شامل ہوا کریں، اپنے بچوں کو میرے پاس لے کر آئیں تعلیم اور تربیت کی خاطر، میں انہیں علم دین کے نور سے مستنیر اور فیضیاب کروں گا۔ تو ہم ظاہر اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا، جملہ امور و معاملات چلانا بظاہر تو بالکل متقی لوگوں والے ہیں، متقیوں والے ہیں، بالکل اس کے ظاہر کے معاملات ہمیں درست نظر آتے ہیں شریعت مبارکہ کے احکام کے مطابق، اور متقیوں کا ساتھ دینا چاہیے،
اہل تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں کتاب و سنت نے پابند کر دیا کہ صرف ظاہر کا تقوی جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا، صرف ظاہر کے تقوی کو ملاحظہ نہیں کرنا کہ ایک بندہ بڑا دین کی باتیں کرتا ہے، بڑے اسلام کی باتیں کرتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے، اوڑھنا بچھونا اس کا شریعت ہے، تو چونکہ نماز کی پابندی کر رہے اور ہم نے صرف نماز ہی تو پڑھنی ہے، رات دن یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، ہم نے بچوں کو قرآن ہی تو پڑھانا ہے، لہذا اس کے ساتھ ہو جائیں، اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں، اس کے مدرسے اور ادارے میں اپنے بچوں کو داخل کروانے لگ جائیں، کیونکہ ظاہر اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، ہمیں کتاب و سنت نے حکم دیا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے حقیقی تقوی، اور باہر کا تقوی تب قبول و منظور ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب دل کے اندر بھی تقوی موجود ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف ظاہر کو دیکھ کے تو ہم نے اس کو متقی قرار دے دینا اور پھر اپنے جملہ امور و معاملات اس کے ساتھ ہم نے وابستہ کر دینے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر کا تقوی تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ بالکل اس کی شکل صورت بڑی علماء دین والی ہے، اس کے امور و معاملات بظاہر بڑے متقی اور پرہیزگار لوگوں والے ہیں، رات دن وہ درس و تدریس کے اندر مشغول اور مصروف اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں، تو ظاہر تو ہمیں نظر آ جاتا ہے ہر انسان کا، لیکن دل کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ اس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ تو حضور سیدنا فقیہ اعظم نائب غوث الورا حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا سیدنا فقیہ اعظم پاکستان علامہ ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی صاحب قدس سرہ العزیز جیسی نگاہ اقدس تو نہیں رکھتا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں جو مقام قرب کے اوپر پہنچتی ہیں کہ اللہ پاک ان سے اپنی شان کے مطابق محبت فرمانے لگ جاتا ہے، تو اذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، ان کے کانوں کے اندر اللہ پاک اپنی صفت سماعت کا نور جلوہ گر فرما دیتا ہے، تو جب بھی یہ سنتے ہیں تو ہم عام لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ محبوبین و مقربین جن کے عرش مقدس میں ہم حاضر ہیں، اس طرح کی ہستیاں ہماری طرح ان طبعی جسمانی کانوں کے ذریعے نہیں سنتے، بلکہ اللہ پاک نے اپنی صفت سماعت کا جو نور ان کے کانوں میں جلوہ گر فرما دیا ہے اس نور کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ اس لیے ائمہ دین نے فرمایا کہ ہر وہ ہستی جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام محبوبیت پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے انوار اس کے اعضائے بدن میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، تو اس کا سننا چونکہ محض جسمانی کانوں کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ اللہ پاک کی صفت سماعت کے اس نور کے ذریعے سے ہوتا ہے جو نور اس کے کانوں میں جلوہ گر ہو چکا ہے، لہذا یسمع القریب والبعید، دور و نزدیک کا معاملہ اس کے سامنے نہیں ہوتا، وہ جیسے نزدیک سے سنتا ہے اسی طرح برابر جو مقام باقی لوگوں سے دور ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقرب و محبوب بندے کے لیے دور نہیں ہوا کرتا ہے، وہ دور و نزدیک کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اور جن کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بصارت کا نور جلوہ گر ہو گیا، یبصر القریب والبعید، وہ دور و نزدیک کو مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہستیاں تو ولی را ولی می شناست، ان کو تو اللہ پاک نے وہ انوار عطا فرما دیے ہیں کہ ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کے حوالے سے ارادہ کرتا ہے، ان کی توجہات کے اندر وہ معاملہ آ جایا کرتا ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ تو یہ نور نہیں رکھتا، ہم تو صرف اور صرف ظاہر بین لوگ ہیں، ظاہر کو دیکھنے والے، لیکن ہمیں اللہ اس کے محبوب علیہ السلام نے پابند فرما دیا ہے، حقیقی متقیوں کی جماعت میں شامل ہونا ہے، حقیقی متقیوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، حقیقی متقیوں کے ساتھ تم نے ہمیشہ مل کر رہنا ہے۔ تو یا اللہ ہمیں ظاہر کا تقوی تو نظر آتا ہے، اب باطن کو تو ہم نہیں ٹٹول سکتے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے 2 مقامات نازل فرمائے کہ میرے بندو کسی کی محض ظاہری باتیں سن کر متاثر نہ ہو جانا تقوی والی باتیں، کسی کے محض ظاہری عمل کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا، بلکہ پہلے دیکھنا کہ اس کا تقوی ظاہر کا میری بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں،
اور قبول اسی کا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو. اور دل کا تقویٰ معلوم کرنا ہو تو پہلے اس متقی کے اندر یہ دو چیزیں اچھے طریقے سے چھان بین کر لینا، دیکھ لینا. اگر یہ دو چیزیں اس میں نظر آئیں تو میں اللہ گواہی دیتا ہوں وہ دل کا متقی ہے. اور اگر ان دو باتوں سے دور ہے تو وہ ظاہر کا متقی ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اس کے دل کے اندر تقویٰ نہیں، وہ میرا اور میرے محبوب کا کبھی مقرب اور مقبول نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ دل کے تقوی کے اوپر جو پہلی علامت ہے، قرآن مجید 26واں پارہ سورہ الحجرات آیت نمبر 3 کے اندر اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ کہ جب میرے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوتے ہیں، جیسے ہی آستانہ محبوب کی حدود میں آ جاتے ہیں، یغضون اصواتهم، میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ادب اتنا کرتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی تعظیم اتنی بجا لاتے ہیں کہ اپنی آوازوں کو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں پست کر لیتے ہیں. ان کا کوئی عمل تو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے آداب کے خلاف کیسے ہو؟ وہ تو اپنی آواز تک آستانہ محبوب کریم علیہ السلام تک اونچی نہیں ہونے دیتے. ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان میں اتنا غالب ہے. تو بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دھیما پس آہستہ کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ پاک نے تقوی کا امتحان لے لیا ہے. تو سب سے پہلے دیکھنا ہے تو ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام دیکھنا ہے. ظاہر اس کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانیاں اس کے اندر ہیں، بڑے بڑے لیکچر اس کے جاری ہیں، بڑے بڑے ادارے اس نے قائم کر دیے، بڑے تقوی طہارت کی باتیں وہ کرتا ہے، امور و معاملات اور پوری دنیا کی تربیت کا اعلان کرتا ہے. لیکن قرآن فرماتا ہے دل کا تقوی اسی کے اندر موجود ہے جس میں ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام موجود ہے. اگر ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہیں ہے، وہ سارے اقوال جو ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تقاضا کرتے ہیں، وہ سارے اعمال اور افعال جو ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دائرے میں آتے ہیں، اگر وہ ایسے اقوال سے خالی ہے، ایسے افعال اور اعمال سے خالی ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کا ادب اس کے اندر نہیں ہے، نیاز مندی اس کے اندر نہیں ہے، تو فرمایا صرف ظاہر اور زبانی کلامی تقوی ہے، دل اس کا تقوی سے خالی ہے. اور دوسری چیز جو دل کے تقوی کے اوپر دلالت کرتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الحج میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. فرمایا جو شخص بھی زمین پر موجود اللہ پاک کے شعائر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی ہمیشہ تعظیم بجا لاتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک دو مرتبہ، من یعظم فعل مضارع کی وضع عربی زبان میں تجدد استمراری پر دلالت کروانے کے لیے کی گئی ہے. جو ہوش و حواس کے عالم میں آنے کے بعد، تربیت پانے کے بعد، اپنی زندگی کے آخری سانس اور لمحے تک جہاں بھی اس کو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر میں سے کوئی شعیرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے کوئی آیت، اللہ پاک کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی جہاں بھی اس کو نظر آئے، من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. یا من کے اندر دو قول موجود ہیں، من بیانیہ بھی یا من ابتدائیہ بھی ہو سکتا ہے اور من تعلیلیہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے، اس دل کے تقوی کی وجہ سے ہی وہ ہمیشہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لاتے ہیں. اگر دل ہی تقوی سے خالی ہے تو پھر زبان کے اوپر صرف تقوی کی باتیں ہیں. اگر شاعر اللہ کی تعظیم نہیں ہے،
آیات الہی کی تعظیم نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں ہے، تو صرف باتیں ہیں تقوی کی۔ نماز روزہ اور ظاہر کا تقوی موجود ہے، لیکن ظاہر کا تقوی تو نہیں اس وقت تک قبول ہوتا، ظاہر کا تقوی تو نہیں اس وقت تک فائدہ دیتا جب تک باطن کا تقوی نہ ہو، دل کے اندر تقوی موجود نہ ہو۔ اور دل کے اندر تقوی دو مسلمانوں کے ہوا کرتا ہے، نمبر ایک جو ہمیشہ ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خیال کرتا ہے، اور نمبر دو اللہ کے شاعر اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجا لاتا ہے۔ اللہ پاک کے شاعر کیا ہیں؟ الحم سے لے کر والناس تک قرآن پاک، اور اس حوالے سے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے مبارک ارشادات عالیہ کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور اپنے ائمہ دین کے ارشادات عالیہ، ان کے اعمال مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ جن پر اللہ پاک کا نام آ جاتا ہے، اور دوسری وہ چیزیں آیات الہی میں داخل ہو جاتی ہیں جہاں اللہ پاک کے محبوبین مقربین کے ساتھ جن چیزوں کو نسبت عطا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحج میں بھی قربانی کے اس جانور کو جس کو اللہ پاک کے نام پر مختص کر دیا گیا ہے، قرآن پاک نے فرمایا جعلناہا، ہم نے اس کو بھی اللہ پاک کے شاعر میں داخل کر دیا۔ جس چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے وہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہو جاتی ہے، اور قرآن نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اللہ پاک کی نشانیوں اور شاعر اللہ میں سے ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑی کیوں اللہ پاک کی نشانیاں قرار دی گئی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام اسماعیل علیہ السلام، ان کے مبارک قدموں کی نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روئے زمین کے اوپر انسانیت کے لیے اللہ پاک کا سب سے پہلا گھر اور انسانیت کا مرکز جو مقرر کیا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن، جو برکت والا ہے، ہر وقت برکت ہی برکت اس میں جلوہ گر ہے، ہدی للعالمین، تمام عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات، اس بیت اللہ شریف کے اندر روشن آیات اور نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، ان روشن نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی اور آیت بینہ مقام ابراہیم بھی ہے، وہ مبارک پتھر جس کو اللہ پاک کے خلیل سیدنا ابراہیم بن طارق علیہ السلام کے نورانی قدموں کے ساتھ لگنے کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، جن چیزوں پر اللہ پاک کا نام آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین و مقربین کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہو گئی وہ شاعر اللہ کے اندر آ گئی۔ اب دل کا تقوی اگر ہے تو شاعر اللہ کی تب وہ تعظیم کرے گا، اور دل کا تقوی عطا ہوتا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ جن کے اندر ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم پائی جائے، اللہ پاک نے ان کو ظاہر کا تقوی بھی دیا ہوا ہے، باطن کا تقوی بھی عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن اپنے پیارے فرزند کے لیے پانی کی تلاش کے باعث 7 چکر صفا پر 7 چکر مروہ پر لگے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی نشانیوں میں اور مزارات انبیاء کرام علیہ السلام اور مزارات صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ الکاملین کے مزارات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پورے کا پورا عالم برزخ یہ ہستیاں اس مقام کے اوپر جلوہ گری میں گزارتی ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو ہمیں کیا نتیجہ عطا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین و مقربین کے قدموں سے جو چیز نسبت پکڑ جائے تھوڑی دیر کے لیے وہ شاعر اللہ میں شامل ہے۔ تو جس مزار مقدس میں یہ ہستیاں اتنے طویل عرصے کے لیے جلوہ گر ہیں،
انبیاء کرام علیہ السلام کو عین حقیقی جسمانی حیات طیبہ قبر منور کے اندر عالم برزخ میں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ باقی ہستیوں کی بھی ارواح مقدسہ چاہے وہ مدبرین امر ہیں، جس مقام پر اپنے جسم مبارک کے ساتھ مضبوط ان کے تعلق ہیں، کتنی قسم کے اہل ایمان کاملین ایسے ہیں کہ قیامت تک جن کے مبارک اجسام اور جسموں کو ملے ہوئے کفن بھی سلامت رہتے ہیں قبر شریف اور عالم برزخ میں۔ تو میرے دوستو وہ مزارات بھی شاعر اللہ میں شامل ہیں، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے محبوبین و مقربین کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ان نشانیوں پر موجود ہوتے ہیں، اور ان کی تعظیم کرنے سے دل کا تقوی عطا ہوتا ہے، یا ان کی تعظیم کرتا ہی وہ ہے جس کے دل کے اندر تقوی موجود ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ تعلیم ہے، ہم نے ظاہر کو بھی دیکھنا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے ادب کو بھی، اور اللہ پاک کی نشانیوں کی تعظیم کو بھی۔ اور حضور سیدنا فقیہ اعظم پاکستان، حضور سیدنا و مولانا و مرشدنا، حضور نائب غوث الورا سیدنا خواجہ ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی صاحب قدس سر العزیز کی ذات بابرکات، اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک ہستی کو، اگر اس کریم ہستی کے آپ ظاہر کو دیکھیں گے تو استاذ العلماء، اتنی بڑی عظیم کریم ہستی کہ جو صاحب حال ہستی تھی، کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے خطاب فرمایا تھا، اور حضور فقیہ اعظم پاکستان علیہ رحمت کے والد گرامی علامہ محمد صدیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس کتاب میں جلوہ گر تھے۔ حضور پیر سیال کی زبان اقدس سے ایسا ایک جملہ جاری ہوا کہ حضور کے احوال کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نورانی محفل کے اندر آپ نے فضا میں اڑنا شروع فرما دیا۔ روحانی بالیت کی اتنی اثر ہوئی کہ بشریت مبارکہ مغلوب، اور روح مقدس کے انوار اور احوال ایسے غالب ہوئے، مغلوب ہو گئی، اور آپ نے اس جو ہے محفل اقدس کے اندر ایسے تیرنا، سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کریم ہستی کی پشت مبارک میں آپ کا جوہر بشری مبارک جلوہ گر تھا، اور ظاہر کا تقویٰ یہ ہے کہ حضور فقیہ اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ بچپن کے عالم میں تھے کہ کشاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز کی طرف پوری رغبت، اور یہ وہ ہستی ہے کہ زمانے طالب علمی سے اساتذہ کے کہنے پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وہ نور عطا فرمایا تھا، اور والد گرامی اور اپنی خاندانی برکتیں ایسی حاصل تھی کہ زمانے طالب علمی سے اس ہستی کی شب زندہ داری اور تہجد گزاری کا شرف آپ کی ذات بابرکات کو حاصل تھا۔ آپ ہماری ان عظیم ہستیوں میں ہیں کہ بوقت وصال جب ان کو اللہ کی جانب سے یہ پیغام یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو وہ خوشی خوشی کشاں اس لیے کہ جس کریم محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی اور مقصود حقیقی کی بارگاہ کا بلاوا آیا ہے، جتنی ہوش و حواس میں آنے کے بعد، شعور میں آنے کے بعد وصال اقدس تک زندگی گزاری ہے، وہ ساری کی ساری زندگی اللہ پاک کی اطاعت میں اس طرح ہے کہ فرائض و واجبات اور سنت مؤکدہ کا مقام برا ہے، شریعت میں اولا اور مستحب کام بھی ان ہستیوں کا کبھی قضا نہیں ہوا ہے۔ اور میں نے تو اپنے میں سیال شریف میں ہر جمعے کو اب 8واں سال شروع ہو گیا حاضری دیتا ہوں، اور میں نے حضور پیر سیال کے وہ بزرگ خدام حضور شیخ الاسلام علیہ رحمت کے، اگر میں نے اکابر ہستیوں میں جن ایک دو ہستیوں کے عمل کو بھی وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہاں جی اگر اس ہستی نے یہ عمل کیا ہے تو وہ کبھی شریعت کے خلاف اور تقوی کے خلاف چل ہی نہیں سکتے، ان ایک دو چنیدہ ہستیوں کے اندر، چیدہ ہستیوں کے اندر میں نے اولین ناموں میں
اگر ان بزرگوں کا نام پایا ہے تو وہ حضور فقیہ اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا پایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساہیوال میں ایک پروگرام تھا، صدارت حضور سیدنا فقیہ اعظم غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات فرما رہے تھے۔ حضور شیخ الاسلام سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی وہاں خطاب تھا، آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ حضور پیر سیال لجپال نے پھر عصر کے بعد مجمع انتظار کرتا رہا۔ حضور فقیہ اعظم نے حکم فرمایا کہ فون آیا ہے، حضور پیر سیال ضرور قدم رنجا فرمائیں گے، لہذا ان کا خطاب سننے کا شرف ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر مختصر خطاب فرمایا۔ خطاب مکمل ہونے کے بعد ملاقات، تشریف فرما، اور جب رات کو حضور پیر سیال کی واپسی ہوئی تو مجھے حضور پیر سیال کے خادم حاجی محمد نواز صاحب نے بتایا کہ جب حضور پیر سیال کا خطاب مکمل ہوا تھا تو حضور فقیہ اعظم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری ہوئے تھے کہ عالمانہ خطاب اس کو کہتے ہیں۔ اور جب راستے میں ہم واپس جا رہے تھے تو حضور پیر سیال کی زبان اقدس پر تھا کہ اگر علم کو، تقوی کو مجسم صورت میں دیکھنا ہو تو مولانا ابو الخیر خواجہ نور اللہ نعیمی صاحب کی ذات بابرکات کے اندر دے۔ اور میں نے بالکل جیسے کہ امام محمد بن سعد کاتب واقدی جو 230 ہجری میں وصال فرما رہے، وہ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 4 جز نمبر 8 صفحہ 257 جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا ایڈیشن ہے میرے پاس، حضور سیدۃ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمے میں ایک مقام پر آپ کے وصال اقدس کی تاریخ کیا ہے، وصال اقدس کے وقت عمر مبارک کیا تھی، اس پر جب کلام کرنے سے پہلے سند پیش کرتے ہیں اپنی، اور کہتے ہیں کہ قال محمد بن عمر، محمد بن عمر امام واقدی نے فرمایا، ساتھ ہی آگے کہہ دیتے ہیں کہ ہوا السبت عندنا، کہ علامہ واقدی ہمارے نزدیک ثبت ہیں، حجت ہیں، دلیل ہیں، مقبول ہیں۔ میں اس سند کے ساتھ جو بالکل ثقہ راویوں کے اوپر مشتمل ہے خوش آمدید۔ حضور سیدنا فقیہ اعظم غریب نواز رضی اللہ عنہ، زیادہ تفصیل تو میں طالب علم کیا عرض کر سکوں، آپ کے تقوی کے اوپر کہ عملی تقوی کتنا ہے، اسی دارالعلوم جامعہ حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف میں ابتدائی دور مقدس ایسا ہوا کہ آپ اسباق مکمل کروانے کے بعد اپنے در دولت پر پردہ داری میں تشریف لے گئے۔ کوئی ایسا امر اور معاملہ ہوا، آپ نے کھانا تناول فرمایا دوپہر کا، کیلولا فرمانے لگے تو ادھر ادارے سے پیغام چلا گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا۔ آپ تشریف لائے، چونکہ کھانا تناول فرماتے ہی اٹھ کر ادھر تشریف لے آئے تھے طلباء میں اور باہر ادارے میں، تو آپ کا گزر لنگر شریف کے لکڑیوں کے قریب سے ہو گیا، اور چونکہ کھانا تناول فرمایا ہوا تھا، شاید عمر مبارک کا تقاضا تھا کہ طبیعت کا تقاضا ہو گیا، اچانک جو ہے وہ توجہ نہیں ہوئی، اور آپ نے لنگر شریف کی لکڑیوں سے ایک چھوٹا سا تراشا لیا اور اپنے دندان اقدس، اور تھوڑی دیر بعد توجہ ہوئی کہ یہ تو لنگر شریف طلباء کے لنگر شریف کی لکڑیاں ہیں، فوراً استغفار فرمانے لگ گئے اور باقاعدہ طور پر اس کا کفارہ ادا فرمایا اپنی جیب میں سے، کہ فرمایا یہ تو ادھر ہی ایک چنگاری اس سے جلنی چاہیے تھی، میرے لیے یہ چیز روا نہیں تھی، یہ تو طالب علموں کے لیے وقف چیز تھی۔ وہ ایک لکڑی کا چھوٹا سا ذرہ جو دانت مبارک میں پھیرنے کے لیے وہ کتنا سارا ہوگا، لیکن جو ہستیاں اس بارگاہ میں ابرار کے درجے پر فائز ہوتی ہیں ان سے اسی طرح کے امور و معاملات ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ ایک تنکا جو ہے لکڑی کا، جو وقف لکڑیوں میں سے ہے، اگر اس سے نفع اٹھا لیا ہے
صرف دندان اقدس صاف کرنے کے عمل میں وہ آ گیا ہے یہ نفع، تو اس پر فوراً بلند آواز سے الفاظ جاری ہو گئے، یہ مجھ سے کیا ہوا، عدم توجہی میں، اور استغفار بھی فرمائی اور اس معاملے کو بھی واپس رکھ بھی دیا، اور جو استعمال کر کے نفع اٹھایا تھا وہ نفع بھی ادھر شامل فرما دیا، اس کا عوض اور بدل بھی۔ اور میرے علم میں تو صرف 2 ہستیاں ہیں جو تقویٰ کے جب انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، تو میں نے اب تک کی اس عمر میں اپنے اساتذہ کرام اور جہاں جہاں مجھے حاضری ہوئی اور آج کے حالات کہ جس کی وجہ سے ہم جگ ہنسائی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت، کہ ہم میں سے ہر بندہ جس کو تھوڑا سا بھی سٹیج میسر آ گئے، عوام اہل سنت نے محبت کرنی شروع کر دی ہے، عقیدت دکھانی شروع کر دی ہے، وہی ہم میں سے بہت بڑی چیز بن گئے۔ ہم چوما دیگر نیز اور دوسرے عزیزوں کی نفی کرنا یہ اپنے منصب کا شاید بنیادی تقاضا سمجھنے لگ گئے۔ آج جتنے وہ اتنی باتیں، لیکن میں جہاں بھی حاضر ہوا ہوں اور آج کل کے نا گفتہ بہ نا مسائل ہر درد دل رکھنے والے سنی مسلمان کے لیے جو پریشان کن حالات بنے کھڑے ہیں، ان حالات میں میں جہاں جاتا ہوں اپنے اکابرین کی یاد میں دیکھتا ہوں، ہر درد دل رکھنے والے سنی مسلمان کو یاد آ رہی ہوتی ہے۔ کوئی حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی حضور مفتی اعظم پاکستان علیہ رحمت کا ذکر فرما رہا ہوتا ہے، کوئی حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا ذکر، کوئی حضور فقیہ اعظم پاکستان کا ذکر، لیکن میں نے جتنے بھی اہل علم ہستیوں سے سنا تو مجھے یہی پتا چلا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس دور میں جلوہ گر ہوتے، جس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وضو امام اعظم فرماتے تھے، اس جیسا عملی وضو اگر نظر آئے تو صرف 2 ہستیوں میں، یا حضرت سیدنا خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب میں، یا حضور فقیہ اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات میں۔ اور دل کے تقوی کی طرف سبحان اللہ، تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ربط اتنا کہ چونکہ یہ وہ مبارک مقام ہے، اس لیے یہاں اس چیز کا اظہار بھی میں عملی طور پر دیکھتا ہوں اور ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ اللہ بہت برکت عطا فرمائے۔ یہ آپ نے سنا کہ 84 سال سے مسلسل یہاں دستار بندی ہر عرس مبارک اور اجلاس کے موقع پر ہوتی ہے الحمدللہ تعالی۔ حضور فقیہ اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامعہ حنفیہ فریدیہ بصیر پور کے بانی ہستی ہیں، غریب نواز قدس سر العزیز، آپ جس توجہ کے ساتھ تدریس، وہ تو آج پورا عالم اسلام آپ کے تیار کردہ افراد اور رجال کار سے الحمدللہ فیض یاب ہو رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ یہ مقبولین کی بارگاہ اقدس ہے۔ حضور فقیہ اعظم پاکستان وقت کی طرف جس طرح توجہ فرماتے تھے اور طالب علموں کے سبق کا ناغہ آپ کو برداشت نہیں ہوتا تھا، اور صرف اسباق نہیں، نماز میں جو طالب علم اگر رہ جاتا تھا تکبیر اولیٰ سے تو اس کو لنگر شریف کے معاملات میں اور دیگر معاملات میں جو 24 گھنٹے پھر جس مرحلے سے گزرنا پڑتا تھا وہ اس کی پوری زندگی کو سنوار دیا کرتا تھا۔ تربیت کی طرف اتنی توجہ، فرائض واجبات کی طرف اتنی توجہ، لیکن حضور فقیہ اعظم اسباق میں طالب علموں کو چونکہ ہر وقت اسباق کی طرف متوجہ، تو میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جامعہ حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف جام حاضر ہے۔ یہ ادارہ روز اول سے اس طرح مقبول ہے کہ اس ہستی کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام کی عنایات کا سلسلہ اور حضور فقیہ اعظم اس کریم ہستی کا محبوب کی بارگاہ میں مقبولیت کا وہ مبارک کہ طالب علموں پر بہت زیادہ جب سختی، وہ سختی اسباق کے لیے تھی، معمولات کے لیے تھی، ان کو تیار کر کے آگے عملی طور پر قوم میں بھیجنا تھا، انسانیت میں بھیجنا تھا۔ حضور فقیہ اعظم اپنی ذمہ داری میں بال کی نوک کے برابر بھی کوئی سستی کمی گوارا نہیں کرتے تھے۔ میرے پیارے محبوب اتنے خوش کہ خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زیارت کروائی اور فرمایا محمد نور اللہ میرے طالب علموں پر ذرا نرمی فرمایا۔ پھر آپ نے ایک دن کی چھٹی عطا فرما دی،
میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت، یہاں پڑھنے والے طلباء نگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر اس دور کے فاضلین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن میں میرے استاذ مکرم علامہ سیدی محمد منشا تابش قصوری صاحب غریب نواز جیسی مبارک ہستیاں ہیں، اور اس دور کے طلباء بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ وہ مرکز ہے جو روز اول سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ عنایت میں مقبول ہے اور نگاہ عنایت میں ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی لیتے ہوئے سنتے ہوئے جو حضور فقیہ اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات پر کیفیات آپ اس مسجد شریف میں جمعے کا خطبہ عطا فرما رہے ہیں، اور دوسری صف میں موجود ایک بزرگ کامل عالم بزرگ، انہوں نے فرمایا جب میں پہلی مرتبہ آیا جمعے کا شرف مجھے آپ کا دیدار بھی منبر شریف پر ہوا، آپ خطاب فرما رہے تھے اور قدرتی واقعہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ جب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر اپنے نہایت مہربان شفیق چچا جان حضرت ابو طالب کے مثال کے بعد حضور ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مثال اقدس کے بعد مشکل ترین حالات آنے لگ گئے، محبوب علیہ السلام طائف کے سرداروں کو تبلیغ فرمانے کے لیے، اور وہاں جو واقعہ فرمایا ہم یہ واقعہ پہلے بھی علماء سے سنتے تھے، کتابوں میں بھی پڑھا تھا، اساتذہ سے بھی سنا اور پڑھا تھا، لیکن جب حضور فقیہ اعظم غریب نواز رضی اللہ عنہ اہل طائف کا سلوک بیان کرنے لگے، آپ پر محبوب علیہ السلام کی تکلیف بیان کرتے ہوئے عملی طور پر وہ احوال زاروں قطار رو رہے ہیں، زبان ساتھ نہیں دے رہی، ہمیں یوں محسوس ہوا کہ وہ معاملات حضور فقیہ اعظم کی ذات کے اوپر ہویا کہ 1400 سال بعد محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کے حوالے سے، اور آج پوری دنیا میں محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و ناموس کا دفاع اور محبوب علیہ السلام کے ادب کا پیغام دینے میں ایک بہت بڑا حصہ ہے اور قیامت تک رہے گا جامعہ حنفیہ فریدیہ بصیر پور کے فاضلین کا، اور پیچھے یہ سارا فیض، یہ جو حصہ شامل ہو فیض سب حضور فقیہ اعظم غریب نواز کا ہے۔ اور شاعر اللہ کی تعظیم حضور فقیہ اعظم پاکستان، آپ کے مبارک سفر نامے آپ ملاحظہ فرمائیں، حضور شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء سلطان الطارقین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس سے لے کر حضور سیدنا داتا غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے مرشد خانے کریم اور پیارے وطن پاکستان اور بر صغیر اور اس کے علاوہ عرب و عجم میں جتنی مبارک بارگاہیں ہیں اکثر میں حضور فقیہ اعظم رضی اللہ عنہ کی آپ کو حاضری نظر آئے گی۔ الغرض یہ وہ کریم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے میرے استاذ مکرم حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر ادیب شہیر محسن ملت سیدی علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری صاحب قدس سر العزیز، میں نے ان کی زبان اقدس سے جامع نظامیہ میں سبق پڑھتے ہوئے بارہا سنا کہ وہ فتاوی نوریہ کو پڑھنے کی کس طریقے سے طلباء کو رغبت دلاتے تھے اور جو الفاظ ارشاد فرماتے، اور بعد میں فتاوی نوریہ سے خود فیض علامہ عبد الحکیم شرف قادری صاحب علیہ رحمت فرماتے تھے کہ حضور فقیہ اعظم غریب نواز رضی اللہ عنہ جب تک جلوہ کر رہے ہیں ہمیں یہ پتا تھا کہ دنیا جہان سے کوئی بھی فقہی مسئلہ آئے گا، بڑے سے بڑا چیلنج آئے گا، حضور فقیہ اعظم کی ذات بابرکات جب تک ہے جدید سے جدید مسئلے کا حل ایک گاؤں اور دیہاتی علاقے میں بیٹھ کر حضور فقیہ اعظم عطا فرما دیں گے۔ اور حضور فقیہ اعظم کی وہ خدمات علم کے حوالے سے کہ اس دور جدید کے اندر پیش آنے والے بڑے بڑے علمی فکری فقہی عملی چیلنجز ایسے ہیں کہ اگر سیدنا فقیہ اعظم جیسی ہستیاں نہ ہوتی تو شاید آج کل کا ماڈرن پڑھا لکھا طبقہ وہ کہہ دیتا کہ اسلام کے اندر دور حاضر کے مسائل کا حل نہیں۔ اگر ایسے جدید ذہنوں کے ایمان کے بچاؤ اور تحفظ کا ذریعہ ہے تو وہ حضور فقیہ اعظم کی ذات، حضور فقیہ اعظم کا علم، آپ کا نور اور فیض ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور میں نے سیال شریف میں بھی اور میں نے جامع نظامیہ کے اندر بھی سنا، کراچی میں ایک مرتبہ تھا اور بڑے بڑے اکابر علماء
علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیات موجود تھیں، وہ کہنے لگے تھے، فرما رہے تھے بڑے بڑے اکابر اساتذہ کہ فتاوی نوریہ جس میں حضور فقیہ اعظم رضی اللہ عنہ کے فتاوی جات ہیں، ان کو پڑھنے سے بندہ صرف عالم نہیں بنتا، بلکہ یہ تو اگر اور زیادہ ضخیم کتاب ہوتی تو بڑا معاملہ ہوتا، لیکن جتنے بھی آپ نے استفتاءات کے جوابات مرحمت فرمائے ہیں، فرمایا ان کو پڑھ کر بندہ صرف عالم نہیں، فتاوی نوریہ تو علماء کو مجتہد فی المسائل، مجتہد فی المذہب بنانے والی کتاب ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو وہ ہستی خود کیوں نہیں اس مقام کے اوپر فائز ہوگی؟ حضور سیدنا فقیہ اعظم غریب نواز رضی اللہ عنہ کا فیضان نہایت عام ہے۔ میں نے آج تک جہاں بھی اکابر کا ذکر ہوا ہے، حضور فقیہ اعظم غریب نواز کا ذکر سن کر اپنے مشام جان کو معطر کیا ہے، روح اور دل کو بالیدگی اور نور عطا ہوا ہے، اور آپ کے ذکر سے کوئی علمی مجلس خالی نہیں ہوتی۔ اور حضور فقیہ اعظم غریب نواز، میں آج دیکھ رہا ہوں بڑی بڑی متنازع بن رہی ہیں شخصیات، لیکن میں نے آج تک کسی بھی عالم کو حضور فقیہ اعظم کے متعلق کوئی منفی بات کرتے یہ ہستی کا نام آتا ہے، گردنیں اور سر ادب میں جھک جاتے ہیں۔ عظمتیں اتنی ہیں اس کریم ہستی کی۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں باقی تمام ایک نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس درگاہ عالیہ کی نسبت کا شرف حاصل ہے۔ وہ ہمارے طلباء ناز کریں اس بات کے اوپر، اور اس مبارک مرکز سے آج بھی جس طریقے سے الحمدللہ ہمارے دین کے علوم کو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑی ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نسبتوں کو ہمیشہ قائم رکھے۔ حضور فقیہ اعظم غریب نواز رضی اللہ عنہ کے درجات عالیہ اللہ پاک مزید بلند سے بلند تر فرماتا رہے، اور ان کریم ہستیوں کے صدقے سے اللہ پاک ہمارے حال پر ہمیشہ کرم فرماتا رہے۔ اور جس طریقے سے حضور جانشین فقیہ اعظم، استاذ العلماء، مفتی اسلام، پیر طریقت، راہبر شریعت، مرجع العلماء والفضلاء، جس طریقے سے حضور فقیہ اعظم غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مشن کو لے کر، اور یہ آپ کا اخلاص اور مقبولیت ہے اور کرامت بھی ہے کہ الحمدللہ تعالی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نسل مقدس میں جس طریقے سے معاملہ چلا ہے، حضور مولا کائنات کی اولاد امجاد میں جس طرح معاملہ چلا ہے، حضور فقیہ اعظم کی اولاد امجاد میں ہم وہی تسلسل کے ساتھ نور فیض آگے منتقل ہوتا ہوا اور خلق الہی اور عالم اسلام کے لیے جلوہ گر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک حضور جانشین فقیہ اعظم حضور سیدی علامہ مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب غریب نواز دامت برکاتہم العالیہ کے سائے عالیہ کے اندر صحت قوت عافیت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ برکات کا سلسلہ دراز سے دراز تر فرماتا رہے۔ آپ کے فیوز و برکات اللہ پاک ہم سب کو، اور مبارکباد ہے آپ سب کے لیے، آپ وقت بھی نکالتے ہیں اور قولاً فعلاً عملاً ہر اعتبار سے آپ اس ادارے کے ساتھ، اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس مرکز کے ساتھ وابستگی کا دنیا میں بھی فیض و برکت ہے، لیکن اصل اس کے انوار قبر میں جانے کے بعد اور بروز حشر جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مرکز کے فیض و برکات ہمیشہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔